وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت
عصيت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله
الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا کہ ہرگز ہم اس قرآن پاک پر اور وہ چیز جو اس سے پہلے ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو جب ظالم اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. جو کمزور بنائے گئے تھے وہ کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی فالوورز اپنے لیڈرز سے کہیں گے کہ اگر تم روکنے والے نہ ہوتے تو ہم ایمان لاتے، تمہاری وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوئے. تو متکبرین کہیں گے ان دبے ہوئے لوگوں سے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ جب تمہارے پاس آ چکی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، تمہیں خود ہی ہدایت اچھی نہیں لگتی تھی، تم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. اور جو کمزور بنائے گئے وہ کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، بلکہ یہ رات اور دن کا دھوکہ ہے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور ہم اس کا شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں اس کو چھپائیں گے، تل ملا رہے ہوں گے. اور ہم کافروں کی گردنوں میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈال دیں گے کہ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مگر اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا کہ تم جو دیکھ کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. کہہ دو بے شک میرا رب رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپات اللہ دیتا ہے، مگر اکثر لوگ لا علم ہے. وما اموالکم ولا اولادکم، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے دوہری جزا ہے ان کے اعمال کی، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. تو کہا کہ مال اور اولاد یہ سکہ وہاں پہ نہیں چلے گا، تو یہ ایسے نہیں، یہ کوئی معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں کہ تمہیں اللہ نے دنیا میں مال اور اولاد دیے تو تمہیں جنت میں لے جائیں گے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، رہے وہ لوگ جو ہمارے آیات کے مقابلے میں کوشش کرتے رہے کہ نیچا دکھائیں، وہ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. کہہ دو میرا رب جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے کھلا رزق دے اس کو، اور جس کے لیے چاہے اس کو نپاتلا دے، اور جو تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. کہا بالا خانے کس کے لیے ہوں گے؟ جو لوگ نرم بات کریں گے، کھانا کھلائیں گے، بکثرت روزہ رکھنے والے ہوں گے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تب وہ نماز پڑھتے ہوں گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، ہمارا تعلق آپ سے ہے ان سے نہیں. بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھنے والے نہ تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج تم میں سے کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا. اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کا عذاب چکھو وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفق علیک، خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ انفق یا بلال، اے بلال خرچ کیا کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے کسی کمی کا اندیشہ مت کر، جتنا خرچ کرو گے تو اللہ تجھے دیتا آئے گا. فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو
تو وہ کہتے ہیں یہ ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان طریقوں سے، وہ طریقے جو تمہارے آبا کے طریقے تھے، وہ جن کی عبادت تمہارے آبا کیا کرتے تھے، ان معبودوں سے تمہیں روک دے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن پاک یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اور کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس آ چکا یہ تو صریح جادو ہے۔ نہ ہم نے ان کو کتابیں دے رکھی ہیں کہ جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے ان کے لیے آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہوں نے جھٹلا دیا، ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم عاد اور سمود۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ ان کے عشر اشیر کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا۔ ان کو ہم نے بہت لمبی عمریں، ان کو صحت مند جسم، مال، سب طریقوں سے نوازا۔ تو کہا مکہ والوں کو ہم نے ان کا عشر اشیر تک نہیں دیا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، پھر دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہہ دو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک نصیحت، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو دو یا اکیلے، ثم تتفکروا، پھر سوچو تو صحیح، تفکر تو کرو، دماغ تو لڑاؤ، کہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں رہے 40 سال، اور تم خود کہتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور الصادق والامین کا ٹائٹل تم لوگوں نے دیا۔ وہ تو تمہیں ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ کہہ دو میں تم سے کوئی اس پہ اجر نہیں مانگ رہا، وہ تمہیں مبارک، وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہہ دو میرا رب حق کو نازل فرماتا ہے، وہ سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا۔ کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بہت خوبصورت ہے کہ ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں اور اس کو پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ قل ان دللت، کہہ دو اگر میں بھٹک گیا تو میرے بھٹکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس وحی کے سبب جو میرا رب کرتا ہے۔ یقیناً اللہ سننے والا قریب ہے۔ ولو ترى، کاش تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے، فلا فوتا، کہیں بچ کے نہ جا سکیں گے، اور قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ہم اللہ پہ ایمان لائے۔ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کے لیے کہاں سے ہوگا ان کو پکڑنا، حالانکہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اب جنت بہت دور نکل گئی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس قرآن پاک پر وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چکے تھے، اور وہ اندھا دھند اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش رکھیں گے، یعنی ہر چیز سے وہ محروم کر دیے جائیں گے، ایک پردہ ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا ان کی پسندیدہ چیزوں کے درمیان۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ، جیسا کہ ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا۔ یقیناً وہ بھی شک میں تھے، بے چین کرنے والے، اور اسی میں دل ملا رہے تھے۔ سورۃ فاطر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، الی اجنحتن، پروں والے، بازوؤں والے، 2 3 اور 4 وہ اضافہ کرتا ہے اپنی خلق میں جو وہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کہا کہ یہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں، ان کے پر ہیں، حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور 2 پروں کے درمیان کا فاصلہ کہا اتنا ہے جیسا کما بین المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان کا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ اتنا بڑا ان کا وجود اور اتنے ان کے پر، اور کہا جتنی حضرت جبرائیل کے پاس قوت ہے سب سے زیادہ انہی کو دی گئی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے تو اس کو کوئی بند کر سکتا نہیں، اور جسے روک دے تو اس کو اس کے بعد کوئی کھول سکتا نہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، آپ کی شخصیت، آپ کا سیرت و کردار، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے
کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعلم، اے انسان یقین کر لے کہ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. کل انسان کل جنات اکٹھے ہو جائے کہ تجھے فائدہ دینا ہے اور اللہ نے تجھے فائدہ نہیں دینا تو کوئی تجھے اتنا بھی فائدہ نہیں دے سکتا. تو یہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی چیز کا یقین جب انسان کو آتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اب حضرت عمر کو دیکھ لیں کہ حضرت عمر کی زندگی کیسی ہے. وہ سخت دل پتھر دل جو اپنی بہن کو مارنے پہ آ گئے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے پہ آ گئے تھے، کس طریقے سے اللہ نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا. اب ہواؤں پہ حکومت ہے، پانی پہ حکومت ہے. پوری رات گشت کیا کرتے تھے. ایک رات گشت کرتے ہوئے ایک خیمے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو پتہ چلا کہ ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہے. وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ حضرت عمر نے قانون بنایا ہے کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا تو اس کو وظیفہ نہیں ملے گا. تو میں بیوہ عورت ہوں اور یہ بچہ، اس کا میں دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ شروع ہو. تو حضرت عمر نے اس کی بات سن لی، گھر پہنچے، پوری رات سو نہیں سکے. صبح کابینہ بلائی اور کہا کہ آج سے میں اس فیصلے میں ترمیم کرتا ہوں کہ جو دنیا میں بچہ آئے گا تو بیت المال سے اس کا پراپر ایک وظیفہ ہوگا. یہ تمام چیزیں حضرت عمر ان کی بنیاد رکھ کر گئے. تو یہ وہ ہنگامی فیصلے تھے جو فوراً ہو جایا کرتے تھے. یہ وہ عدل و انصاف تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی مر گیا تو روز محشر حضرت عمر سے پوچھو گی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جنہوں نے سمیٹی تو انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی. کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کہاں سے تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے اور اللہ کی طرف تمام فیصلے لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں ڈالے. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بناؤ. وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو بات تو ساری یقین کی ہے. حضرت زبیدہ کے بارے میں ہے کہ ہارون رشید نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا میرا حق مہر یہ ہوگا کہ تم مجھے نہر کھود کے دو بغداد سے عرفات تک. تو بہرحال جب وہ کھود دی گئی اور ان کے سامنے رجسٹرز آئے تو انہوں نے سارے رجسٹرز اس نہر میں ڈال دیے اور فرمایا ترکت الحساب الی یوم الحساب، یہ اللہ کی عدالت میں جا کر میں اللہ سے حساب لوں گی. تو یہ وہ خوبصورت لاڈ ہے، ایک پیسہ جو ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایک اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اس کا جا کے حساب دینا ہوگا، اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کے سامنے سر جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے اللہ سے کہیں گے اللہ اس کا حساب اب تو ہمیں دے. تو اللہ کرے ایسے ہمارے بھی کچھ اعمال ہوں، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی عبادت، کوئی خرچ جو اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری تمام زندگی پہ ایسا بھاری ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر لاڈ سے کہیں کہ اللہ تو اس سے اللہ حساب لینے آیا ہے. جیسے حضرت با یزید بستامی کا ہے کہ جب فوت ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں تو فرمانے لگے کہ اللہ فقیر لینے آتا ہے لے کر نہیں آتا، میں تو اس سے لینے آیا ہوں. افمن زین لہ سوء عملہ، جس کے برے اعمال اس کے لیے سجا دیے گئے اب وہ ان کو اچھا سمجھتا ہے. یعنی یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ برا عمل انسان کو خوبصورت لگنے لگے. تو فرمایا اس کو اب فل ان دی بلینک سے اب اس کو فل کرو کہ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ جس کا برا عمل اس کو خوبصورت لگتا ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء، یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. فلا تذهب نفسك علیہ مسرات، تو آپ اپنی جان نہ بھلائیں، آپ زیادہ فکر مند مت ہوں
یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو وہ بنا رہے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جی اٹھنا ہے۔ من کان یرید العزت، جو عزت کا متلاشی ہو تو اللہ کے لیے تمام عزت ہے، اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ کلمۃ الطیب، پاکیزہ بول، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ دعوت، والعمل الصالح، اور نیک عمل، یرفعہ، انسان کو بلند کرتا ہے، نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جو بری سازشیں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی چال ناکام ہوگی۔ اللہ نے تم کو مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر پیدا کیا، پھر اس نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ پیدا کرتی ہے سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو کوئی زیادہ عمر دیا جاتا ہے یا اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے سب ایک ریکارڈ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور یہ اللہ پہ آسان ہے۔ وما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، یہ میٹھا، فرحت بخش، پیاس بجھانے والا ہے، خوشگوار ہے اس کا پینا، اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور دونوں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، اور تم موتی نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ سینے کو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر کرو۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے تابع کر دیا۔